الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وعاشروهم بالمعروف. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. عزیز طلبہ، سب سے پہلے میں ان تمام طلبہ کا اور منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا حسین، اتنا باوقار، اتنا سنجیدہ اور اتنا پرمغز پروگرام قلیل مدتی تیاری کے بعد آپ کے سامنے پیش کیا. اسی طریقے سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حجت اسلام کے ڈائریکٹر حضرت مولانا شکیب صاحب قاسمی دعوت برکاتہم، نائب محتمین دارالمعارف دیوبند کو، کہ انہوں نے طلباء کی مختلف صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے، ان کی قلمی صلاحیت ہو، ان کی صحافتی صلاحیت ہو، ان کی لسانی صلاحیت ہو، ان کی ادبی صلاحیت ہو اور ان کی فکری صلاحیت ہو یا ان کی عقلی صلاحیت ہو، ان تمام صلاحیتوں کو مہمیز لگانے کے لیے، ان تمام صلاحیتوں کو بالوں پر دینے کے لیے اور ان تمام صلاحیتوں کو امت کے لیے نافع بنانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں، طرح طرح کے انتظامات اور طرح طرح کا لائحہ عمل اور قسم قسم کی منصوبہ بندی آپ کرتے رہتے ہیں. اسی منصوبہ بندی اور اسی پلاننگ اور اسی خاکہ بندی کا ایک حصہ حجت الاسلام اکیڈمی کے تحت چلنے والا یہ ڈیبیٹ کا پروگرام بھی ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حلقہ دیوبند کی طرف سے یہ پہلا اقدام ہے جہاں جدید اور حساس مسائل جو اسلام کی بنیادوں کو اور اسلام کے اصول کلیہ کو منہدم کرتے ہوئے دکھتے ہیں، اور جن مسائل کے ذریعے اسلام کے اصول پر اور اسلام کی کلیات پر حملہ کیا جاتا ہے، ان مسائل کو ایک تحقیقی اور تجزیاتی طور پہ سمجھنے اور اسلامی مواد اور اسلامی معانی اور اسلامی اصول و ضوابط کی روشنی میں اس کو حل کرنے کے لیے یہ ڈیبیٹ کا انعقاد کیا گیا. اور اس کے لیے طلبہ جو لسانی، علمی، فکری طور پر اپنے آپ میں ایک قوت، ایک طاقت اور ایک مضبوطی محسوس کرتے ہیں، ان طلبہ کا انتخاب اس میں عمل میں آتا ہے. اور وہ طلبہ ڈیبیٹ کے لیے مواد تیار کرتے ہیں، اس کی تیاریاں کرتے ہیں، اس کی مشقیں کرتے ہیں، تاکہ وہ اسلام پر ہونے والے، چاہے وہ فکری حملے ہوں، لسانی حملے ہوں، جس طرح کے بھی اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان حملوں کے سدباب کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے، اس کے جواب کے لیے ہم ہمہ وقت اور ہر وقت تیار رہیں. اس سے پہلے بھی حجت الاسلام اکیڈمی کی طرف سے کئی ایک اہم اور حساس موضوعات پر ڈیبیٹ کیے جا چکے ہیں، جو آج ملک اور بیرون ملک میں اس کے یوٹیوب کے ذریعے سنے جا رہے ہیں اور قدر کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں. آج کا یہ ڈیبیٹ بھی اپنے موضوع کے اعتبار سے، مواد کے اعتبار سے اور پریزنٹیشن کے اعتبار سے نہایت ہی جامع، نہایت ہی مفید، نہایت ہی معنی خیز، نہایت ہی دلچسپ رہا. اور دلچسپی کی شہادت طلبہ کا یہ جنب غفیر ہے جو گرمی کی تمام اور گرمی کی شدت کے باوجود اور جو جمعہ کا دن ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہلکی پھلکی چھٹیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ دلچسپی کی اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ یہ پروگرام کامیاب رہا، شاندار رہا اور ان کے فکر کو اور ان کی نظر کو اور ان کی علمی صلاحیتوں کے اندر اس پروگرام نے اضافہ کیا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اس پروگرام کے، اس برنامج کے تحت جو موضوعات طے کیے جائیں گے، ان موضوعات پہ جو تیاریاں ہوں گی اور جو طلبہ تقریریں اپنی پیش کریں گے یا جو باتیں پیش کریں گے، اس کو آپ اسی دلچسپی کے ساتھ، اسی دل جمعی کے ساتھ اور اسی شوق و ذوق کے ساتھ سننے کے لیے یہاں تشریف لائیں گے. آپ اسے سنیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی بھی، گویا کہ آپ کا ایک علمی تعاون ہے. آپ کا آنا، آپ کا یہاں بیٹھنا اور ان کی باتوں کو دلچسپی سے سننا، یہ در حقیقت اپنے ساتھیوں کی تائید ہے. اور بیٹھ کر کے نئے گوشے اور نئے انداز اور نئے طریقے خود اندر سے وضع کرنا کہ یہ موضوع ہے
اس موضوع کے اندر بہت سے سوالات کیے گئے اور ان سوالات میں بھی جو ذیلی سوالات کے اندر ہیں ان کے جوابات ابھی نہیں آ پائے. میں ان جوابات کو سبق کے دوران، تفسیر کے دوران، حدیث کے درس کے دوران میں تلاش کروں گا اور اس کا میں جواب دوں گا. اب اس کے بعد میں آتا ہوں ڈیبیٹ کے اوپر. چونکہ لفظ ڈیبیٹ کی مناقشہ کہہ لیجئے اس کو، یا اس کو نقاش کہہ لیجئے، یا آج کے اس دور میں ڈسکشن کہہ لیجئے، موضوع ہے جو موضوع بہت سے قضایا اور بہت سے حساس مسائل کے حل کرنے کا یہی عالمی ذریعہ ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب یہود و نصارہ کے علماء اور یہود و نصارہ کے احبار اور رہبان جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مناقشہ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے وہ آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بنیادی چیزیں ہیں جن میں دونوں کا اتفاق ہوتا تھا وہ باتیں آپ رکھتے تھے. ڈیبیٹ کے اندر جو ڈیبیٹ کے ارکان ہیں ان ارکان پر ہر اس مصاحب کو جو ڈیبیٹ کے پروگرام کا حصہ بنتا ہے اس کو ان پانچوں اراکین کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے. نمبر 1 زبان اتنی صاف شفاف، اتنی رواں اور سلیس اور اتنی برجستہ ہونی چاہیے کہ آپ کا سامع اور آپ کو سننے والا اور مجلس میں بیٹھنے والا آپ کی زبان کی چاشنی، حلاوت، شیرینی اور شگفتگی اور شائستگی سے تھوڑی دیر کے لیے بھی اکتانے نہ پائیں. آپ کی زبان میں اگر شیرینی نہیں ہے، آپ کی زبان دلچسپ نہیں ہے، آپ کی زبان یاسمین النسترن سے دھلی دھلائی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کل ناظرین و سامعین کی دلچسپیوں کے مختلف قسم کے ساز و سامان میڈیا نے اور جدید ٹیکنالوجی نے اور جدید تحقیقات نے ایجاد کر دیے ہیں. تو اگر ہماری بات بہت دلچسپ نہیں ہوگی، بہت مؤثر نہیں ہوگی اور بہت زیادہ مواد اور علمی نکات سے پر نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ سامعین کے لیے ہماری گفتگو میں دلچسپی کی کوئی بات نہیں رہے گی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے مصاحب ہیں اپنی زبان کو اتنی شاندار، اتنی حسین بنائیں. جب فلسطین کا مسئلہ شروع ہوا اور رمضان میں اس سے پہلے جب یونو میں میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ میں نے دیکھا کہ بہت سے جو ایمبیسڈر تھے انہوں نے اپنے اپنے ملک کی ترجمانی کرنے کے لیے اور اپنے اپنے ملک کے طرف سے نقطۂ نظر کو پیش کرنے کے لیے آئے. تو میں انتظار میں تھا کہ اسرائیل کا ایمبیسڈر جو آ رہا ہے اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا پیش کر رہا ہے. جب وہ آیا تو ایک بڑا سا بینر لے کے آیا اور اس بینر کو اٹھاتے ہوئے لایا اور اس پہ ایک حدیث لکھ لیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس وقت میں جزیرۃ العرب میں کوئی بھی یہودی دکھے گا نہیں اور کوئی بھی یہودی وہاں باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ صورتحال یہ بن جائے گی کہ اس صورتحال میں یہودیوں کو اپنا سر چھپانے کے لیے درختوں کی تلاش کرنی پڑے گی اور وہاں بھی شاید کہ درخت بھی ان کو پناہ نہ دے پائے اور درخت بھی ان کی خبر دے دے کہ یہاں یہودی چھپا ہوا ہے. جب اس انداز سے وہ آیا تو جتنے عالمی اور بین الاقوامی قائدین تھے، جو زعما اور لیڈران تھے، ان تمام کی نظریں اور تمام کی توجہ اس شخص کی طرف مبذول ہو گئی. میں نے کہا کہ ان کی ٹریننگ دیکھیے، ان کی تربیت دیکھیے اور ان کو ورلڈ لیڈرز کے جو توجہات ہیں، جو ان کا انٹینشن ہے، جو اٹینشن ہے، اس کو کیسے گریب کیا جائے، کیسے اپنی طرف مائل کر لیا جائے، ان کو یہ ہنر حاصل ہے. ضرورت اور تقاضا اسی کا ہے کہ ہم اپنے علوم کو، اپنے معارف کو، اپنے افکار و نظریات کو، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات و احساسات کو ایسی زبان میں پیش کریں کہ سننے والا اپنی ساری چیزیں بھول جائے اور وہ ہماری زبان کا اسیر اور ہماری زبان کا گرویدہ اور ہماری زبان کا فریفتہ ہو کر کے ہماری بات کو سننے کے لیے تادیر تیار ہو جائے. اگر ایسی زبان ہوگی تو آپ ڈیبیٹ کے اندر کامیاب ہوں گے. دوسری چیز، ڈیبیٹ کے اندر اشارات کی بڑی اہمیت ہے. اگر ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں اور جسم کے حرکات و سکنات کے اندر اعتدال، اتزان، متانت اور سنجیدگی نہیں ہے تو کبھی کبھی ہماری میٹھی، شیریں اور حسین گفتار بھی دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن جاتی ہے. ہماری گفتگو چاہے تو اس کو قائل کرے، چاہے تو اس کو مطمئن کرے، چاہے تو اس کے شبہات اور اس کے سوالات کا ازالہ کرے. ہمارے اشارات اور حرکات و سکنات سے کبھی کبھی جو ہمارا فریق مخالف ہوتا ہے وہ برگشتہ ہو جاتا ہے. چاہے تو ہماری طرف کھینچے، چاہے کی طرف ہمارے اندر کشش کا کوئی سامان تلاش کرے، وہ ہم سے برگشتہ ہو جاتا ہے، مترفر ہو جاتا ہے اور پھر وہ ہٹ درمی کو اتر آتا ہے. تو ہم اپنے مد مقابل کو اپنے حرکات و سکنات سے، اپنے اشارات سے بھی اس طرح مطمئن کریں جیسا کہ ہم اسے ریسپیکٹ دے رہے ہوں، جیسا کہ ہم اسے احترام دے رہے ہوں، جیسا کہ ہم اس کی فکروں کو اور اس کے نظریات کو اور اس کے خیالات کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں.
چاہے ہم اس سے اتفاق رکھیں یا اتفاق نہ رکھیں، چاہے ہمارا اس سے کتنا ہو اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ نظریہ پیش کر رہا ہے تو مسکراتے ہوئے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ اس کی بات کو سنیں اور پھر اس کے رد کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے مثبت پہلو اپنائیں۔ اگر ہم نے شروع میں ہی جارحانہ اور شروع میں ہی منفی پہلو اختیار کر لیا تو یاد رکھیے کہ آپ کی بات چاہے جتنی باوزن کیوں نہ ہو، آپ کی بات چاہے جتنی قیمتی کیوں نہ ہو، آپ کی بات چاہے جتنی مؤثر کیوں نہ ہو، آپ کا جو فریق مخالف ہے وہ ہر دھرمی پہ اتر جائے گا، اور جو لوگوں کی توجہ آپ کی فکروں کی طرف، آپ کے نظریات کی طرف، آپ کے خیالات کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہے، ان کی ساری توجہات کو یکلخت وہ منتشر کر دے گا، اور آپ کی بات صرف فضاؤں کے اندر یا پھر ہال کے اندر جو خلا ہے، خلا کے نظر آپ کی بات ہو جائے گی، اور آپ کی بات کی کوئی قدر و قیمت اور آپ کی بات کا کوئی اثر اور آپ کی بات کی کوئی تاثیر باقی نہیں رہے گی۔ تو دوسری چیز یہ اشارات اور حرکات۔ تیسری چیز یہ ہے مواد۔ آپ جو بھی بات کریں اس بات کے اندر مواد ہونا چاہیے، دلائل ہونے چاہیے، اس میں براہین ہونے چاہیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر برجستگی، بے ساختگی اور حاضر جوابی، یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں، بے ساختگی، برجستگی اور حاضر جوابی۔ اب سوال کرنے والے نے سوال کیا تو وہ سوال کرنے والا آپ کے چہرے کو بھی پڑھتا ہے، آپ کے چہرے کے اوپر کس طرح کے تاثرات قائم ہو رہے ہیں، آپ اس کے سوال سے گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا جو علمی اثاثہ تھا یا جو میرا علمی مواد تھا وہ علمی مواد میرا ختم ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، تو آپ کا فریق مخالف اور مضبوط ہو کر کے اور طاقتور ہو کر کے اور زیادہ جرأت مندانہ اور ہمت کے ساتھ وہ آپ پر اٹیک کرتا ہے، اور پھر آپ اس کے سوالات کے سامنے ڈھیر دکھتے ہیں یا پھر چاروں شانے آپ چیز ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس جو مواد رہتا ہے وہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، حالانکہ آپ کے پاس مواد کی کمی نہیں ہے، تو آپ کو حاضر جواب ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا فریق مخالف ہے اس کی منشا، اس کے مقاصد اور اس کی نفسیات اور سائیکولوجی، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ کوئی جملہ بول رہا ہے تو آپ سے وہ کیا کہلوانا چاہ رہا ہے، وہ آپ کو کس رخ پہ ڈالنا چاہ رہا ہے، اس رخ کو متعین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملہ اس کا بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس جملے میں پورا کا پورا ایک مضمون اور پورا کا پورا ایک پوری کی پوری ایک کتاب اور پوری کی پوری ایک فکر اور پورا کا پورا ایک نظریہ قائم ہوتا ہے، اور آپ نے اگر بہت سرسری گفتگو کی تو اس نظریے کے جو اصول و ضوابط ہے اس اصول و ضوابط میں آپ کو گھیر دیتا ہے اور پھر آپ بولنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ تو ڈیبیٹ کے تعلق سے ہوا۔ اس کے بعد ہے موضوع اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ قبل اس کے کہ میں موضوع کی طرف جاؤں، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ڈیبیٹ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ ڈیبیٹ کا سلسلہ در حقیقت حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل، جو ان کا فن تھا اور جو ان کا ہنر تھا، جو ان کا جوہر تھا، جس جوہر کی بنیاد پر ہندوستان کے چپے چپے میں بڑے بڑے ماہرین اور بڑے بڑے عباقرہ اور بڑے بڑے دراندیش پادریوں کو، جن پادریوں کے علم کا لوہا یورپ مانتا تھا، جن پادریوں کے علم کا لوہا پورا ہندوستان مانتا تھا، اور اسی طریقے سے ہندوازم میں پنڈت دیانند سرسوتی، اس کا نام چمکتا ہوا ستارہ تھا۔ علم کے باب میں، مطالعے کے باب میں، عقلی دلائل کے باب میں ہر آدمی اس کے سامنے اپنے آپ کو کمزور سمجھتا تھا۔ اس لیے تو دعویٰ اس نے کیا تھا کہ مناظرہ میں عام لوگوں سے نہیں کرنا چاہتا، مباحثہ میں عام لوگوں سے نہیں کرنا چاہتا۔ اور دیکھیے آپ ذرا تاریخ پر نظر ڈال کے دیکھیے کہ حضرت نانوتوی کا مناظرہ شیعوں سے تو بہت کم ہوا ہے، تحریریں تو بہت ہے شیعوں کے اوپر، لیکن شیعوں سے مناظرے کا ایسا اتفاق نہیں آیا۔ آپ ان کے مناظرے کی شکل دیکھیں گے تو صرف اور صرف بین الاقوامی مذاہب کے جو لوگ ہیں ان سے ان کا مناظرہ ہو رہا ہے، نہ تو رد رضا خانیت اور نہ تو رد غیر مقلدیت اور نہ تو رد غامدیت اور نہ رد مودودیت۔ ان موضوعات کو آپ ٹارگیٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ عالمی موضوعات کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، جو اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسلام آفاقی بین الاقوامی مذہب ہے، اور جب بین الاقوامی اور آفاقی مذہب ہے تو مناظرہ بھی آفاقی انداز کا ہونا چاہیے۔ اس لیے مواصع شاہجہاں پور میں جہاں بڑے بڑے پادری جمع ہو رہے ہیں، جہاں بڑے بڑے غیر مسلموں کے پیشوا اور مذہبی رہنما جمع ہو رہے ہیں، وہاں آپ پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر کے جن عقلی دلائل اور عقلی بنیادوں پر مناظرہ کر رہے ہیں، ان مناظروں کے بعد خود بخود جو مسلمانوں کے اندر بھی شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، اور مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا کوئی ایسا عالم نہیں ہے کہ جو بروقت ہندوازم پر بھی اس کی گہری نظر ہو، عیسائیت کی بھی گہری نظر ہو، بائبل پاک کا بھی بھرپور مطالعہ ہو، تو بائبل کے مطالعے پر بھی ان کو قدرت اور عیسائیت پر بھی قدرت، اسی طریقے سے ہندوازم کی تمام کتابوں پر گہری نظر۔ جب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
جب انہی کے فکر کے ہم حامل ہیں اور انہی کی طرف انتصاب کو ہم افتخار اور امتیاز اور اعزاز سمجھتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حالات جو بدل رہے ہیں، حالات عقلیت پسندی کے ہیں، حالات لوجک کے ہیں. ہر آدمی اسلام کو عقل سے سمجھنا چاہتا ہے، ہر آدمی اسلام کے اصول و ضوابط کو اپنے حواس اور مدرکات سے سمجھنا چاہ رہا ہے. اگر اس دور میں اگر ہم نے صرف اور صرف قرآن پاک اور احادیث کو ہم نے پیش کیا تو یاد رکھیے قرآن پاک کے مضامین بےحد پیچیدہ، بےحد دقیق اور معانی کا ایک اتھاہ سمندر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیا گیا ہے. اگر صرف اور صرف ہم نے روایت پیش کر کے یہ سوچا کہ ہمارا جو مد مقابل ہے ہماری بات سمجھ جائے گا تو یاد رکھیے کہ وہ بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ صحیح تشریح نہ ہونے کی وجہ سے اور صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ حدیثیں انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں. بعض ایسی آیتیں ہیں جن آیتوں کا صحیح مفہوم آپ نہ سمجھیں اور جو اس کی صحیح اور معتمد تفاسیر ہیں ان کی طرف نہ جائیں تو وہ آیتیں آپ ہدایت کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ آیتیں آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں گی، کیونکہ آپ نے اس کا صحیح مطلب نہیں بتایا، آپ نے اس کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں اور آپ نے اپنا ایک الگ مطلب نکال لیا اپنے نفس کے اعتبار سے، اپنی خواہش کے اعتبار سے، اپنی چاہت کے اعتبار سے اور اپنے میلان اور رجحانات کے اعتبار سے. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کے اندر جو بات ہے وہ یہی بات تھی کہ وہ پورا کا پورا مضمون پہلے عقلی انداز سے وہ بتاتے تھے اور عقلی انداز سے ثابت کرنے کے بعد، دلائل دینے کے بعد، اصول بتانے کے بعد آخر میں قرآن پاک کی آیت ذکر کرتے تھے کہ جتنے مضامین میں نے بیان کیے وہ سارے مضمون قرآن پاک کے اس آیت کا خلاصہ ہے. یہ تھا اس دور کا تقاضا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی تقاضا پھر دوبارہ ہندوستان کے اندر بلکہ پورے عالم کے اندر لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کو عقل کی ترازو میں رکھ کے تولیں. تو اسلام میں عورتوں کے حقوق اس موضوع پر باتیں بہت ہوئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ دونوں طرف سے باتیں آئیں اور دونوں طرف سے دلائل بھی دیے گئے. اس موضوع کا جو حاصل ہے یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایسا موضوع سماج کے اندر پیدا کیوں ہوا، اس کے عوامل کیا تھے، اس کے اسباب کیا تھے. یاد رکھیے کہ جب انسانوں کے حقوق دبائے جاتے ہیں، جب انسانوں کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں تو اس حقوق حق تلفی کے نتیجے میں ایک دوسری تحریک اور ایک دوسرا نظریہ خود بخود قائم ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یورپ میں عورتوں کو جو مقام ملنا چاہیے تھا، ان کو جو عزت ملنی چاہیے تھی اور ان کو جو حقوق ملنے چاہیے تھے، تو ذمہ داریاں تو یورپ والوں نے عورتوں پہ ڈھیر ساری ڈال دی، لیکن جو ان کے بنیادی حقوق جو خود ان کی پیدائش کے ساتھ، ان کی فطرت کے ساتھ خدا تعالیٰ نے دیے تھے، ان حقوق سے انہوں نے اپنے عورتوں کو محروم کیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں کے طرف بغاوت چھڑی اور اس بغاوت کے نتیجے میں عورتوں کی ایک جماعت تیار ہوئی اور انہوں نے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا شروع کیا. اور حقوق کا مطالبہ کرنے کے شروع میں 3 باتیں وہ عورتیں بھول گئیں. ایک تو عدل بھول گئیں، ایک اعتدال بھول گئی اور ایک اتزان بھول گئی. یہ 3 چیزیں بھولنے کی وجہ سے اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ صحیح نہیں سمجھ پائیں. ایک تو انہوں نے نعرہ لگایا مساوات کا، ایک مساوات ہے اور ایک عدل ہے. عدل تو اچھی چیز ہے لیکن مساوات کی اچھی چیز نہیں ہے. اگر میں عورت کو اور مرد کو دونوں کو یکساں قرار دینے لگوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن بھی گھر نہیں چل پائے گا. حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے یہ پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی، گدھے کو عقل نہیں دی، تو گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے گدھے کے ساتھ عدل کا معاملہ نہیں کیا. حکیم الاسلام نے کہا کہ گدھے کے ساتھ عدل یہی تھا کہ اس کو عقل نہ ملے، کیونکہ اگر عقل مل جاتی تو جب بھی آپ گٹھر لاتے تو یہ کہتا ہے گٹھر کیوں لادا، اتنا ہی کیوں لادا، اس سے کم کیوں نہیں لادا، اور اگر تم میرے اوپر لاتے ہو تو اپنے اوپر کیوں نہیں. تو اسی سوالات اور اسی استفسارات اور جواب کے چکر میں شاید کہ آپ کا سامان بھی اپنے مقام پر نہیں پہنچ پاتا. یہی مثال لیکن عورتوں کا ہے کہ عورتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حقوق دیے اور حقوق کی بنیاد دیکھیے کہ قرآن پاک کے اندر سورۃ النساء باقاعدہ ایک چیپٹر قائم کر دیا، باب قائم کر دیا سورۃ النساء. سورہ مریم باقاعدہ ایک باب گویا کہ پورے عورتوں کی فضیلت کے لیے سورۃ مریم. پھر اس کے بعد سورہ مجادلہ، آغاز ہی جو ہے عورت کے مسئلے سے ہے. خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں. ان کے شوہر ہیں اوس بن صامت. ان کا مسئلہ ہے، انہوں نے چونکہ عمر جو ہے خولہ بنت ثعلبہ کی عمر کم تھی اور حضرت اوس بن صامت ان کی عمر زیادہ تھی. بڑھاپے میں ظاہر سی بات ہے کہ مزاج میں تیزی بھی آ جاتی ہے، بات میں تلخی بھی آ جاتی ہے، اور چونکہ جب عمر ڈھلتی جاتی ہے تو آدمی کا انداز مزاج بدلتا رہتا ہے. تو صحابی جب آئے ان کے پاس اور ان سے کوئی بات کہی تو اس پر وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا انت علی کظہر امی. اور عربوں میں یہ جملہ پہلے بھی بولا جاتا تھا تو اس میں 2 تصورات تھے. ایک تصور تو یہ تھا کہ اب تمہارا میرا تعلق بیوی والا نہیں ہے، ماں والا ہے، اور دوسرا معاملہ ان کا یہ تھا کہ اس کے کہنے کے بعد عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھی.
خولہ بنت ثعلبہ کے پاس جب میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنے کے لیے دوبارہ جب اوس بن صامت گئے ہیں تو انہوں نے منع کر دیا اور یہ کہا کہ یہ انت علیہ کا بحر امی، اس جملے کا جو مطلب جاہلیہ کے دور میں تھا، دور جاہلیہ میں تھا، اب وہ اسلام کے زمانے میں بھی وہی حکم ہے یا کوئی حکم شرعی بھی ہے؟ رکو مجھے مسئلہ معلوم کر لینے دو، اس کے بعد تم مجھ سے اپنے تعلقات قائم کرنا۔ اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے شوہر ہیں، تم سے ان کے تعلقات ہیں، تعلقات کو نبھاؤ، ان کے ساتھ جو ہے خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ تو حضرت خولہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا یہ آپ کا حکم شرعی ہے جو آپ بتا رہے ہیں یا آپ صرف مشورہ دے رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لا ينطق عن الهوى، آپ کا یہ کی خاصیت ہے، آپ کا وصف ہے، آپ کا امتیاز ہے کہ آپ کوئی بھی بات بغیر وحی کے نہیں کرتے تھے، کہا کہ نہیں یہ حکم شرعی نہیں ہے، ابھی کوئی آیت اس کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ واپس گئی اور واپس جا کر پھر دوبارہ آئی اور دوبارہ آ کر یہ شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول اس نے ہم سے تعلقات قائم کیے اور اس سے ہمارے بچے بھی پیدا ہوئے اور اب میں شکوہ لے کر آیا ہوں تو میرے شکوے کا کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس۔ فوراً آیت نازل ہوئی۔ اس سے بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق نہیں ہے، یہ عورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح گفتگو کر رہی ہے، اس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ عورتوں کو اظہار رائے کی آزادی، اپنے خیالات کی آزادی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دی۔ اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مغیث اور بریرہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب بریرہ آزاد کر دی گئی تو ان کو خیار عتق حاصل ہوا اور خیار عتق کے نتیجے میں ان کو یہ حق تھا کہ چاہیں تو مغیث کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے مغیث سے تمہارا تعلق پہلے سے پرانا، اس تعلق کو نبھاؤ اور آگے چلو۔ تو پوچھا کہ کیا آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔ حضرت بریرہ نے کہا کہ اگر آپ کا یہ حکم نہیں ہے تو مجھے اپنی چاہت پر اور میرے اپنی رائے پر عمل کرنے دیجیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی ناگواری بھی نہیں ہوئی کہ آپ ان سے ناگواری کا معاملہ کریں۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی ایسی آیتیں ہیں جن آیتوں میں مرد اور عورت دونوں کا تذکرہ آپ ایک ساتھ پائیں گے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ پوری آیت آپ پڑھتے چلے جائیے۔ السارق والسارقۃ، یہ تو ہم نے خوبی کے پہلو میں ذکر کیا دوسری آیت اور پہلی آیت، اور دوسری آیت جہاں پہ آ رہی ہے جہاں پر ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے، حدود کا تذکرہ ہے۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، یہاں بھی دیکھیے مومن اور مومنہ دونوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ایک ساتھ کر رہا ہے۔ لہذا وہ لوگ جو قرآن پاک کی آیتوں سے غافل ہیں، جو قرآن کے مطالعے سے غافل ہیں، انہی کو یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور شکوک و شبہات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام جن حقوق کی بات کرتا ہے، جب آپ حقوق عورتوں کے ادا نہیں کریں گے تو یہ سب نعرے ضرور بلند ہوں گے، لیکن اسلام نے عورتوں کی نفسیات کی رعایت کی ہے، ان کی طبیعت کی رعایت کی ہے، ان کے مزاج کی رعایت کی ہے۔ اسلام نے شوہر کے اوپر ذمہ داریاں دی ہیں، نان و نفقہ مرد کے ذمہ ہے، وراثت میں اس کو حصہ ہے، علاج معالجہ اس کے ذمہ ہے، بچوں کی تعلیم اس کے ذمہ ہے۔ عورت تو گھر کی رانی اور ملکہ ہے، اس کا تو صرف کام یہ ہے کہ کبھی کھانا بنا دیا، وہ بھی کھانا بنانے کی ذمہ داری بھی اسلام نے اس کے اوپر نہیں ڈالی۔ اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے بچوں کی کپڑے کی دھلائی اور بچے کے کپڑے کی صفائی ستھرائی یہ بھی عورت کے ذمہ نہیں ڈالی۔ یہ تو ایک معاشرتی نظام ہے کہ خاندانی نظام صحیح طریقے سے چلے اور دونوں ایک خوشگوار زندگی گزارے، اس کے لیے ضابطہ بنایا گیا۔ اس لیے اگر اسلام کی تعلیمات کا صحیح طریقے سے مطالعہ کیا جائے اور صحیح طریقے سے اس کو تحقیق کی میزان پہ رکھا جائے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس ڈیبیٹ کا ایک اہم پہلو ہم نے یہ دیکھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو طلبہ نے ڈیٹا پیش کیا، جو صفحات لے کر آئے جس میں وہ حوالے جات تھے، یہ چشم کشا بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے، قابل ستائش بھی ہے اور قابل اتباع اور قابل تقلید بھی ہے۔ اس لیے کہ جب بھی ہم کوئی بات کریں اگر ڈیٹا کی شکل میں ہم بات کرتے ہیں تو ہماری بات بہت زیادہ مؤید ہوتی ہے۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آئندہ بھی پروگرام جو ہوگا وہ اسی طریقے سے حسین انداز میں ہوگا، اچھی تیاری کے ساتھ آپ پروگرام پیش کریں گے۔ آخر میں پھر تمام مسائلین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں تمام ان حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے گرمی کی شدت میں بھی صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور انضباط کے ساتھ، انتظام کے ساتھ بیٹھنے کا اہتمام کیا۔ اور میں دعا گو ہوں کہ آپ اپنے اوقات یوٹیوب کے اوپر جو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں اس سے بچیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کے خلاف کون کون سی تحریرات اور کون کون سے نظریات
پورے یوٹیوب کے اندر گردش کر رہے ہیں. پلیز جمع کیجیے, ان کو آپ جمع کیجیے اور جمع کر کے آپ سوالات, جو سوالات آپ کے ذہنوں کے اندر پیدا کیے جا رہے ہیں باہر سے, ان سوالات کا جواب آپ پڑھتے وقت تلاش کیجیے. اور یاد رکھیے یہ سارے سوالات اگر آپ درس نظامی میں بہت ہی انہماک کے ساتھ, بہت توجہ کے ساتھ اسباق کو سنیں اور قرآن پاک پڑھتے وقت, تفسیر پڑھتے وقت اس پر نظر رکھیں, حدیث پڑھتے وقت ہر حدیث آپ کی نظر سے گزرے, تو یاد رکھیے کہ یہ سارے سوالات جہاں بھی پیدا ہوں گے آپ جواب دینے پر قادر ہوں گے. اگر آپ احادیث پڑھتے وقت غفلت برتیں گے, بے توجہی برتیں گے اور اپنی حاضری کو یقینی نہیں بنائیں گے, تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی حدیثیں آپ کی نظروں سے نہیں گزر پائیں گی. جب کوئی سوال کرے گا تو آپ کو یہی پتہ نہیں ہوگا کہ حدیث ہم نے پڑھی بھی ہے یا نہیں پڑھی. تفسیر میں بھی یہی بات ہے کہ جو آیت اس طرح کی آ جائے جس میں آپ کے سوالات پیدا ہو رہے ہیں, اساتذہ سے رجوع کریں, اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو پڑھیں. اور جو سامعین ہیں ان کے لیے ایک عظیم تحفہ آج کا یہ ہے کہ یہ جو موضوع اسلام میں عورتوں کے حقوق, اس موضوع پر جو کتابیں آپ کو مل جائیں, دستیاب ہو جائیں, ان پر آپ اور زیادہ مطالعہ کیجیے تاکہ آپ کی معلومات کے حدود اور آپ کی معلومات کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہو. اور آپ جب بھی کسی سے ایسی کوئی بات پیش آ جائے جو اسلام کے بارے میں ایسا کوئی نظریہ رکھے یا ایسا کوئی موقف رکھے, تو آپ اس کو بہت ہی مثبت انداز میں اور بہت ہی قانع اور بہت ہی زیادہ قائل کرنے والے انداز میں اس کا جواب دے سکیں. میں آخر میں پھر دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اسلام کی دفاع کے لیے قبول فرمائے اور آپ کی کوششوں کو اور محنتوں کو خوب قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اب میں درخواست کرتا ہوں